بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور جناب شجاع الدین شیخ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کا سب سے بڑا ماخذ ہم نے پچھلے پروگراموں میں ذکر کیا تھا، خود قرآن حکیم ہے۔ جگہ جگہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، آپ کی نشست و برخاست، آپ کا مشن، آپ کے ازدواجی معاملات، آپ کے ہر چیز کا تذکرہ جو ہے، بیسک سورس جو ہے سیرت النبی کی، وہ قرآن حکیم ہے۔ پچھلی مرتبہ جو پروگرام ہم اسی سلسلے میں تعلق باللہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں واعظ و نصیحت پر گفتگو ہو رہی تھی، اور واعظ و نصیحت ہوتے ہوتے جو ہے پھر زندگی کے معاملات میں ہیں، ظاہر ہے وہ بھی واعظ و نصیحتی کا حصہ تھے، ہم پہنچے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث آئی تھیں، جس میں یہ بھی تھا کہ صاحب یہ جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اور اگر وہ خطاؤں کو معاف نہ کرے، دن میں ہزاروں بلکہ لاکھوں معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ درگزر کرتا ہے، عفو درگزر سے کام لیتا ہے، ورنہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے۔ ابھی جب یہ میں کراچی کے اسٹوڈیو میں موجود ہوں، ابھی شجاع صاحب داخل ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں، اس سے کچھ دیر پہلے میں آیا تھا۔ شجاع صاحب پسینے میں تربتر آئے ہیں، باہر بہت حبس ہے، موسم کی گرمی بھی ہے اور ماحول کی گرمی بھی ہے، اور یہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم یہاں بات کرتے کرتے یہاں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ انڈسٹریل پولوشن پھیلا دیا ہے، اوزون کی تہہ ہم نے تباہ کر دی ہے، اس میں سوراخ ہو گئے ہیں، اور جو سب سے بڑا کام ہم نے، جو برا کام ہم نے کیا ہے، وہ یہ کہ ہم نے اپنے آکسیجن کے سورسز جو ہیں انہیں ختم کر دیا، ہم نے سارے درخت کاٹ دیے۔ اب درخت ہم نے کاٹ دیے تو ظاہر ہے موسم میں تبدیلی تو آنی ہے، آکسیجن تو پروڈیوس ہونی نہیں ہے، اور ابھی جب بیماری ہے کرونا کی پھیلی تو دنیا کو پتہ چلا کہ آکسیجن کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو کچھ آیا ہے یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں کرتا، وہ رحیم ہے اور کریم ہے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی، اور پھر یہ ہوا کہ معاشرے میں ہم نے جو ہے وہ تعیشات زندگی کو ضروریات زندگی بنا لیا، حل میں مزید کی ایک دوڑ جو ہے جاری ہے، اس نے ہمارا سکون برباد کیا، اس نے معاشرے سے امن ختم کیا، اس نے حلال و حرام کی تمیز مٹائی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بے برکتی کا سبب بنی ہیں، اور گفتگو یہ ہوئی تھی کہ اللہ سے برکت مانگنی چاہیے، دولت نہیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں دولت آنی چاہیے، برکت کا تصور بھی ہماری زندگیوں میں سے محو ہو چکا ہے۔ شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ جو ہے وہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آپ نے میرا ذکر تو فرما دیا، آپ کی اپنی کیفیت کیا تھی جب آپ نہیں، میں جس وقت آیا ہوں اس وقت بھی یہی صورت ہے، میں پسینے میں نہایا، چونکہ میں آپ سے پہلے آ گیا تھا تو اسٹوڈیو میں آ کے میں ذرا سا سیٹ ہو گیا، اور آپ تو جیسے ڈائریکٹ داخل ہوئے تو اب باہر حبس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش فرمائے، پورے ملک پہ رحمتوں کی بارش عطا فرمائے ہمیں، وہ کہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں نہیں، لیکن اللہ سے توقع ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ پروگرام میں کچھ پہلوؤں پر تفصیل سے کلام ہوا، اس میں ایک پہلو تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم مشن یہ تھا کہ لوگوں کو بوجھوں سے نجات دلائی جائے، اور ان کی گردنوں میں جو طوق پڑے ہوئے ہیں ان سے ان کو نجات دلائی جائے، چاہے وہ بندوں کا غلام بن جانا ہو، چاہے وہ بندوں پر شرکیہ قسم کے اعمال کو مسلط کر دیا جانا ہو، جیسے کہ 360 بتوں کی پوجا پاٹ وہاں پر مشرکین مکہ کر رہے تھے، یا پھر وہ معاشرتی معاملات کے اندر بوجھ ہو کہ جو ہے وہ یہ اپر کلاس ہے، یہ لوور کلاس ہے، اور اس کے ڈسٹنکشن کو طبقاتی کشمکش کو اور ہائی لائٹ کیا جائے، کچھ لوگ جو ہے وہ پوری معاشرے کی دولت کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جائیں، اور عظیم اکثریت انسانی سطح سے نیچے اتر کر جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دی جائے۔ اسی طریقے پر
آج اگر جب ہم جائزہ لیتے ہیں مسلمان معاشروں کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے بات کی تھی کہ کچھ ایسی رسومات بد ہمارے ہاں پیدا ہو گئی کہ جن کے بوجھ تلے معاشرہ پستا اور دبتا چلا جاتا ہے. تفصیل میں نہیں جائیں گے. نکاح کے عمل کو مشکل بنا دیا جانا، کسی بیوہ خاتون کے نکاح کو تقیم شجر ممنوعہ سمجھ لینا، مطلقہ عورت ہے، طلاق یافتہ عورت ہے، اس کے بارے میں بڑے برے قسم کے کامنٹس پاس کر دینا، بیوہ خاتون کے بارے میں بڑے برے قسم کے کامنٹس پاس کر دینا. اس سب پر ہم نے تفصیل سے کلام کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جینے کا حق عطا کیا، انسان کو جینے کا حق عطا کیا. وہ تعلیم آپ نے عطا فرمائی کہ جو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لے کر آتی ہے. دوسری بات جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم پر جو مصائب آتے ہیں وہ اکثر و بیشتر ہمارے اپنے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے. کچھ آیات کریمہ کا ذکر بھی کیا گیا اور اللہ کی شان کریم ہے کہ وہ ہر گناہ پر پکڑ نہیں فرماتا بلکہ معاف فرماتا ہے. اور قرآن کریم کا ذکر ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے ایک ایک کرتوت پر، ایک ایک گناہ پر، ایک ایک نافرمانی پر اگر پکڑنے پر آ جائے تو زمین پر کسی ایک جاندار کو بھی باقی نہ چھوڑے. اس تعلق سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ گناہوں پر استغفار بھی کیا جائے اور سچی توبہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے. موسمی تغیرات جو ہیں ان کے کچھ ظاہری اسباب ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہم نے درختوں کو کاٹ ڈالا ہے، اوزون کی تہ کو ہم نے نقصان پہنچا ڈالا ہے. اور اسی طریقے پر اگر ان کنٹرول قسم کی انڈسٹریلائزیشن کا معاملہ ہوگا تو ظاہری بات ہے انڈسٹریل پولوشن سے بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے. اور ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں جو ہم نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا، اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے ظاہر کے اسباب. ساتھ ساتھ ہم نے غور کیا تھا اور توجہ دلائی تھی، بار بار یہ ذکر آیا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے جاتے ہیں. پچھلی قوموں کا ذکر پہلے بھی ہوتا رہا، پچھلے پروگرام میں بھی اشارتاً ہوا تھا کہ ماضی کی اقوام نے شرک کا رویہ اختیار کیا، جب ناپ تول کی کمی کی روش اختیار کی، جب ہم جنس پرستی کے گندے عمل کو اختیار کیا تو کبھی اللہ نے غرق کیا ہے، کبھی اللہ نے پتھر برسائے، کبھی اللہ نے بستیوں کو پٹخ ڈالا، کبھی بحر مردار میں ڈیڈ سی میں غرق کر ڈالا، کبھی اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا ہے. یہ پچھلی اقوام کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور آخری بات جس پر آپ نے بھی اشارہ بھی فرمایا وہ یہ کہ جس شے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے. اور آج یہ تصور محو ہو گیا. برکت ہے کسی شے میں اللہ تعالیٰ کی غیر محسوس طریقے پر تائید کا شامل ہونا اور پھر اس میں بڑھوتنی ہو جانا. مال میں برکت ہے، اولاد میں برکت ہے، وقت میں برکت ہے. ہم اپنے اسلاف میں دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں میں دیکھتے ہیں، گلاج محسوس کرتے ہیں کہ وقت بڑی تیزی سے دوڑا چلا جا رہا ہے. اور یہ ذکر بھی آیا تھا کہ برکت کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. جس بندے کا جتنا زیادہ گہرا اور مضبوط تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا اتنا اس کے امور میں، معاملات میں، رزق میں، اولاد میں، گھر میں، وقت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، سچی پکی توبہ کی بھی توفیق دے اور اپنے ساتھ تعلق کی، اپنے ذکر کی مضبوطی کی اور بڑھوتنی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے معاملات سنوریں اور ان کے اندر اللہ کی برکت اور تائید اور نصرت شامل ہو سکے. ناظرین، اصل میں ایک اور مسئلہ بھی ہوا ہے جو ہمیں اس وقت شجاع صاحب کی گفتگو سے ذہن میں آتا ہے. ہمارا سوچنے کا انداز بھی تبدیل ہوا. مثلا یہ کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی نقصان ہو جائے تو ہم ظاہری حالات اور اسباب پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں. یوں ہوا تھا تو یوں ہو گیا، یوں ہوا تھا تو یوں ہو گیا. مثال کے طور پہ ہمارے سوچنے کا انداز جو ہے کسی اور طریقے سے ہے، اس طریقے سے نہیں ہے. مثلا ہم یہ تو دیکھتے ہیں ہمیں یہ مسائل ہو گئے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، زندگی تنگ ہو رہی ہے، پانی کے مسائل ہو گئے ہیں، موسم گرم ہو گیا ہے. اس پہ پھر دلیلیں بھی آتی ہیں، جیسے میں نے دلیلیں دینے کی کوشش کی تھی، وہ صاحب درخت کاٹ دیے اس لیے ہوا ہے، وہ صاحب ایٹمی توانائی آ گئی اس لیے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. دوسرا پہلو اس کے سوچنے کا یہ ہے کہ یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے، ہمارے اعمال تو اپنی جگہ ہیں، کہیں ہمارا رب تو ہم سے ناراض نہیں ہو گیا ہے جس نے ہمیں چھوڑ دیا کہ جاؤ جو تمہیں کرنا ہے کرتے رہو. مثلا نماز اگر ایک وقت کی چھوٹ جائے اور توفیق نہ ملے نماز پڑھنے کی تو یہ تو ہے کہ بھائی میں تھکا ہوا تھا اس لیے سو گیا، یا یہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ یوں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کل اس 12 گھنٹے 14 گھنٹے میں مجھ سے کچھ ایسا عمل ہوا ہو جس سے اللہ ناراض ہو گیا، اس نے اگلی نماز کی توفیق چھین لی مجھ سے. یہ سوچنے کا انداز بھی اگر تبدیل ہو تو یہ تعلق باللہ قائم کرنے کا سبب بنتا ہے. بالکل، یعنی مصائب کی ایک حکمت یہ بھی ہوا بلکہ قرآن پاک میں ہے، بلکہ وہ آیت کریمہ ہم نے پیش بھی کی تھی. سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ذکر آتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. معاف کیجیے. خشکی اور تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے.
لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. یہ بات وہ آگئی، سب اعمال پہ پکڑتا نہیں، سب گناہوں پر نہیں پکڑتا، کچھ اعمال کا. آگے فرمایا کہ لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. یعنی اس میں بھی حکمت ہے، اور قرآن کریم میں سورہ اعراف میں ذکر آتا ہے تمام انبیاء اور رسول کے بارے میں مجموعی اعتبار سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کبھی ہم نے انبیاء اور رسول کو بھیجا تو اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، تو ہم نے بستی والوں کو سختیوں میں، تکالیف میں مبتلا کیا. لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف روئیں، گڑ گڑائیں. تو سختیاں آنا، ان میں ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ بندوں کے دل نرم ہوں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹے، رجوع کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے. کیونکہ بندے غافل ہو جاتے ہیں نا، تو غفلت کے ماروں کو جگانے کی ضرورت ہوتی ہے، جھنجھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ آنے والے مصائب میں بچ جانے والے اگر یہ نقطہ اٹھا لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے، ہم غفلت کے ماروں کو جگایا گیا ہے، اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، تو یہ مصیبت بھی راحت بن جائے گی، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بن جائے گی. ہم گرمی سے بہت پریشان ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے اس میں میں بھی شامل ہوں، ہم بھی شامل ہیں سب. آج کل پوری دنیا کا موسم گرم ہوا ہے، ہمارے ہاں بھی بہت گرمی ہے. اگر ہم گرمی کی شدت اختیار، وہ موسم گرمی شدید ہو جائے، تو اگر ہم کہیں اللہم اجرنا من النار، ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے اپنی امان میں رکھ. اگر ہم ایسی دعا کرنے لگے اللہ سے، تو ایک یاد دہانی ہے کہ یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے، اس گرمی سے پناہ مانگیے. ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ گرمی ہو تو اگر آدمی کو یہ یاد آ جائے اور وہ کہ اللہم اجرنا من النار، اور جب بہت ہی زیادہ تکلیف دہ صورتحال میں ہو اور اللہ تعالیٰ اور استغفار پڑھنا شروع کر دے آدمی، تو یہ رجوع اللہ کے چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں. تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس بندے پر اپنے کرم کا معاملہ فرمائیں گے، اس کی طرف توجہ. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رب کی توجہ ہماری طرف آ جائے، اور وہ جب ہی آئے گی جب ہماری توجہ اس کی طرف جائے گی. جی، اب ایک اور پہلو، کیونکہ سیرت النبی کا پروگرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عام تصور ہے کہ گناہوں پر استغفار ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو معصوم ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے. آپ تو معصوم ہیں، خطاؤں سے بالکل پاک ہیں. یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ وہ معصوم ہو کر اتنا استغفار کا اہتمام کرتے ہیں. تمہیں گنہگار ہونے والوں کو کس قدر استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر ہم نے یہ نقطہ کئی مرتبہ بیان کیا کہ فرض نمازوں کا سلام پھیر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ حضور کی نماز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا قیام ہوگا، کیا رکوع ہوگا، کیا سجدہ ہوگا. نبی مکرم علیہ السلام امام الانبیاء نماز کا سلام پھیرنے کے بعد استغفار کے کلمات ادا کر رہے ہیں. اس میں علماء نے یہ نقطہ بھی بیان کی، حضور کی عاجزی کا بیان ہے کہ مالک تیرے حکم پر جھک تو گئے، اس جھکنے میں اگر کمی رہ گئی ہو تو اس پر بھی استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ ہمارا مسکنسپشن ہے کہ صرف گناہوں پر استغفار کرنا چاہیے. ہماری نیکیاں کیسی ہیں، ہمارے فرائض کی ادائیگی کی کیفیت کیا ہے. ہم نے ایک عرصہ پہلے رمضان شریف کے روزے رکھے، ہم سب کو پتہ ہے ہمارے روزوں کی حالت کیسی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہم نمازیں کیسی پڑھتے ہیں. ہم روزانہ نماز جو ادا کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کس کون سی نماز ہوتی ہے اور وہ کیسی نماز ہوتی ہے. جی، تو اعمال جو نیکیوں والے ہیں ان پر بھی استغفار کرنا چاہیے، تو گناہوں پر کس قدر استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں توجہ دلا رہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. جو استغفار کو لازم کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو نقطہ وہی آ رہا ہے کہ مصائب سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام استغفار کو لازم پکڑنے کو فرما رہے ہیں. پھر سبحان اللہ، استغفار کی آخرت کی برکات تو ہی ہیں، دنیاوی برکات بھی ہیں. قرآن پاک میں سورہ نوح ہے 29 پارے میں، نوح علیہ السلام 950 برس تک قوم کو دعوت حق پیش کرتے رہے. آگے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے یہ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب کے حضور بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخش دینے والا ہے. اللہ اکبر. ابھی آپ نے بارش کی بات کی تھی نا، سبحان اللہ. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ قرآنی وظیفہ ہے جو بیان ہو رہا ہے. نوح علیہ السلام قوم سے فرما رہے رب کے حضور استغفار کرو، وہ بہت بخش دینے والا ہے. آسمان سے موسلا دھار بارش بھی برسائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں
مال بھی عطا فرمائے گا اور بیٹوں کے ذریعے بھی مدد عطا فرمائے گا. اللہ تمہیں باغات بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں نہریں بھی جاری فرما کر عطا فرما دے گا. یہ ہے وہ روحانی پہلو جس پر آپ نے انٹرو میں بھی اشارہ فرمایا. کچھ ظاہر کے اسباب ہوا کرتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوا کرتی ہے. تو قرآن پاک بتا رہا ہے، نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، اپنی قوم کو تعلیم دے رہے ہیں، اگر استغفار کا اہتمام کرو اللہ بارش بھی برسائے گا، مال اور بیٹے بھی عطا فرمائے گا، اور باغات اور نہریں بھی عطا فرمائے گا. یہ استغفار کی دنیاوی برکات ہے. یہ بالکل صحیح ہے. مطلب ایک بزرگ میرے علم میں ایک بزرگ ہیں، ان کو لوگوں نے ان کا نام ہی جو ہے مولانا استغفار رکھ دیا تھا. وہ جب ان کے پاس جاؤ کسی کام کے لیے جاؤ کہتے استغفار پڑھو، جب جاؤ کہتے استغفار پڑھو. تو ایک صاحب ان کے پاس پہنچے، کہنے لگے صاحب مسئلہ یہ ہے کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ جو ہے وہ بیٹا. کہنے لگے میاں استغفار کی کثرت کرو اللہ بیٹا دے دے گا. وہ کہنے لگے ان کے پاس جس کام کے لیے استغفار کرتے ہیں، انہوں نے کہا تم کثرت کرو استغفار کی اللہ بیٹا دے گا. اور ایسا ہوا بھی کہ انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، اللہ نے اگلے سال جو ہے انہیں بیٹا عطا کر دیا. بالکل. تو یہ ہوتا ہے. یہ ایک مرتبہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بارش نہ ہو تو نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے. بالکل صحیح. ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لائے، خوب استغفار کیا، چلے گئے. تو لوگوں نے کہا بھائی آپ استغفار فقط کر رہے ہیں؟ کہا دیکھو قرآن کہتا ہے بخشش مانگو، استغفار کرو، اللہ آسمان سے موسیٰدھار بارش برسائے گا. ان کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد بارش کا برسنا شروع ہو گیا سلسلہ. اور آپ نے جو حضرت کا ذکر کیا وہ تو کیا ہی کیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے، کہا جی بارش نہیں ہو رہی، تو کہا جی استغفار کرو. دو چار لوگ اور بھی بیٹھے ہوں گے، کوئی آیا جی کہتا ہے جی وہ میرے پاس سوال لے کر استغفار کرو، کوئی آتا ہے جی اولاد نہیں استغفار کرو. تو لوگوں نے کہا مطلب حد ہوتی ہے، مطلب ہر ایک کو آپ ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں، ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں. مطلب قرآن پڑھو، اللہ کہتا ہے بارش بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، بیٹے بھی دوں گا، باغات بھی دوں گا، نہریں بھی دوں گا. اچھا باغات و نہریں اس معنی میں کہ صحرا کا علاقہ اگر ہے تو ذہن میں رکھیے قرآن پاک جہاں نازل ہو رہا ہے تصور ہی نہیں ہے تصور تھی، تو پھر اللہ نخلستان بھی تمہیں عطا فرما دے گا، باغات بھی عطا فرما. اور باغات سورس آف ارننگ بھی ہوتے نا. کچھ باغات ہوتے ہیں جس میں بندہ رہائش بھی اختیار کرتا ہے، اور کچھ باغات ہوتے ہیں جو سورس آف ارننگ بنتے ہیں. تو آپ کا میرا رزق کا معاملہ بھی اس میں حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے اگر اس استغفار کو کثرت سے اپنے معمولات میں ہم شامل کر لیں. رزق بھی اللہ تعالیٰ دے گا اور بارشیں بھی دے گا اور دنیا کی ہر چیز دے گا. اس کے خزانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی، ہر چیز دے گا. اور جو سب سے بڑی چیز وہ دے گا وہ یہ کہ اگر ہم اس سے عاجزی کے ساتھ مانگیں اور یہ کہیں کہ اللہ ہمیں برکت عطا فرما دے، تو پھر جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ اسی میں برکت دے دے گا. اللہ تعالیٰ سے برکت طلب کرنی چاہیے. اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے لوگوں میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہو گئی ہے اور محسوس ہونے لگی ہے وہ برکت کی کمی ہے. ہم کروڑوں کما لیتے ہیں لیکن اس کے وجہ ہماری زبان سے صرف یہی نکلتا، ناشکری بھی زبان سے یہی نکلتا ہے، بس گزارا ہو رہا ہے. نہ گزارا نہیں ہو رہا. اب تو یہ جملے چل رہے ہیں. اب آپ نے جو ارشاد فرمایا تو مجھے یاد آیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر برکت کی دعائیں بھی ہمیں سکھائیں. مثلا وضو کے دوران میں جو مسنون دعا، وضو کرتے ہوئے اس کے دوران میں جو ایک مسنون دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی اور فرمایا کافی بس تمہارے لیے. اللہم اغفر لی ذنبی، استغفار، ووسع لی فی داری، گھر، وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت عطا فرما دے. وبارک لی فی رزقی، اور اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دے. یہ ہمارے ہاں معمولات میں لوگوں کے شامل نہیں ہے. یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کرنے کے دوران میں پڑھنی چاہیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بس یہ دعا کافی ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں، یہ ہمارے لیے گناہ کا معاملہ، حضور تو معصوم ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما دے. وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں اللہ برکت عطا فرما دے. اسی طرح برکت کی دعائیں ہمیں اور مواقع پر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے معمولات میں نظر آتی ہیں. دودھ پینے کے بعد کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ ورزق، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اللہ جو تو نے ہمیں عطا فرما دی اس پہ برکت عطا فرما اور مزید عطا فرما. عجیب بات ہے قرآن پاک میں مزید کی دعا علم کے لیے ہے، ربی زدنی علما، زدنی علما، ٹھیک ہے.
اور یعنی وہ ایک روحانی سطح کی نعمت ہے. اور مادی معاملات میں، مادی اشیاء میں دودھ کے بارے میں حضور دعا فرما رہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ اس میں ہمیں مزید برکت، اس میں برکت عطا فرما اور مزید عطا فرما. اور آج آپ دیکھیں کہ دودھ ہماری غذاؤں میں سے نکل چکا ہے. دودھ ہماری غذا سے نکل چکا ہے، اور یہی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بہت سی مطلب جو بہت ہی شدید بیماریاں ہمارے درمیان آئی ہیں نا، جنہوں نے آ کے بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں، اس میں سے ایک بیماری جو ہے وہ بچے میں کیلشیم کی کمی کی بیماری ہے، منرلز کی کمی کی بیماری ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں کم ہوئی ہیں، اور دودھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کمپلیٹ نیوٹریشن ہے، یعنی اتنی بھرپور غذا ہے اللہ کی اور طرف خود حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل غذا ہے، یہ مکمل غذا ہے. اور معراج کی شب کیا پیش ہوا تھا ڈاکٹر صاحب؟ ایک شراب کا پیالہ پیش ہوا تھا اور ایک دودھ کا پیالہ پیش ہوا تھا. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول اور یہی قبول فرمانا تھا آپ نے. جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو فطرت کی راہ عطا فرمائے گا. تو یہ فطری غذا ہے. اور آج آپ دیکھیں اس کے پیرالل سافٹ ڈرنکس ہیں، اور اس میں کتنے کیمیکلز ہیں اور کتنی گیسز ہیں. ہم اس کی کوئی حلال حرام کی بحث نہیں کرتے، آپ صرف ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لیجیے. اب سائنس ثابت کر رہے ہیں نا کمپلیٹ نیوٹریشن ہے، اور اس سے اچھی چیز جو ہے دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے. لیکن جو دودھ ہمارے ہیں دستیاب ہے، اب اس کو ذرا دور ہی رکھیے گا، اس لیے کہ اب وہ دودھ نہیں ہے، اب وہ کیمیکل کا ایک مکسچر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خالص دودھ، اس میں بھی ہماری نیتوں بے برکتی میں، اور یہ جو آپ نا نیتوں کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. اس میں ہماری نیتیں خراب ہوئی ہیں، ہم نے کیمیکل کے دودھ بنا کے بیچنا شروع کی ہیں، بےایمانیاں شروع کی ہیں. اب دودھ میں بھی وہ بات نہیں رہی ہے جو خالص. ہاں اگر اللہ کی طرف سے آپ کو جو میسر ہے خالص دودھ، اس کے نتائج وہی ہوں گے جو فطرت کے. بالکل. اور چلیے کم سے کم اس کی تلاش بھی ہو، اور آدمی اس نیت سے تو استعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر فرمایا، اور اس کو ایک مکمل غذا حضور نے قرار دیا. تو اگر کبھی ہم نیت کر کے بھی انشاءاللہ پیئیں گے، تو اگر اس کے انگریڈینٹس کے اندر کوئی کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو پورا فرما دے گا. نیت تو کرو، سنت کو ادا کرنے کی نیت کر کے اجر تو حاصل کرو. اللہ اس کی برکت سے اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ ختم بھی کرنے پر قادر ہے، اور اس کے مثبت اثرات عطا کرنے پر قادر ہے. اس لیے کھانے پینے کی چیزوں کو جو ہے نا وہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا چاہیے نا. اور نہ پڑھا جائے تو کیا ہے، اس میں شیطان کا حصہ شامل ہو جاتا ہے. چاہے وہ حلال رزق ہو اور بہت اچھا اور بہت صحت مند رزق ہو، لیکن اگر بسم اللہ نہ پڑھیں تو فائدہ پہنچانے کی توقع اس سے نہیں رکھی. اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں شیطان کا حصہ پڑ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں یہ دعا بھی آ گئی، سبحان اللہ، اگر شروع میں بھول گئے تو درمیان میں یاد آ جائے، حتیٰ کہ آخری لقمے پر بھی یاد آ جائے. بسم اللہ اولہ و آخرہ. جی بسم اللہ اولہ و آخرہ. اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا نام لینا اتنا اہم ہے، غذا کے معاملات میں بھی اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی اثرات ہوں گے نا غلط قسم کے، اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اس کو. حتیٰ کہ اگر آخری لقمے پر بھی یاد آ رہا ہے تو بندہ پڑھ لے اس دعا کو، بسم اللہ اولہ و آخرہ. اور اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے، چاہے آپ نے بجا فرمایا کہ چاہے وہ لقمہ حلال تھا، لیکن اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو پھر حدیث میں ذکر آتا ہے کہ شیطان کا حصہ اس میں پڑ جاتا ہے. اب ہم ادھر اپنے معاملات پر غور کر لیں تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا ہم کہاں کھڑے ہیں. نہ ہم کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہ ہم کھانا کھانے کے بعد شکر کرتے ہیں، نہ ہم سنت طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ذرا ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کہیں گے یہ گفتگو کہاں سے کہاں تک نہیں پہنچی. یہ جو آپ کو پچھلے پروگرام کا جو ایک ہمارا سب ٹائٹل چل رہا تھا نا، واعظ و نصیحت، ہم اسی کے گرد گھوم رہے ہیں، ابھی کوئی ادھر ادھر نہیں گئے. چونکہ اللہ قرآن جو ہے وہ خود واعظ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مشن ہی جو ہے واعظ و نصیحت تھی. تو یہ سارے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اخذ کی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں. نہ ہم بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتے ہیں، نہ ہم ختم ہونے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں، نہ ہم گھر سے نکلتے وقت جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں، نہ ہم گاڑی میں بیٹھتے وقت سفر کی دعا پڑھتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے. ہم کبھی بھی ہم نے دوسرے طریقے اختیار کر رکھے ہیں. ہم پتہ نہیں کیا ہم نے کر گیا. ہمارا دکاندار جب دکان کھولتا ہے تو 2 اگربتیاں سلگا دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس اگربتی کی خوشبو سے برکت آ جائے گی. بھائی یہ سمپل ایئر فریشنر ہے نا،
یہ کوئی روحانی چیز تھوڑی ایئر فریشنر ہے بھئی ماحول کو صاف کرتے اچھی بات ہے اگربتیاں سلگا لو لیکن یہ توقع رکھو کہ اگربتی سلگے گی تو برکت آ جائے گی. برکت اس وقت آئے گی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دکان کھولی جائے گی اور اللہ کے ذکر سے کاروبار کا آغاز کیا جائے گا اور ایمانداری سے کیا جائے گا. جی اب اس میں بہت سارے نقطے نکلتے ہیں. موضوع تو وہی ہمارا سیرت النبی اصلاً صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہمیں برکت حاصل ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. اور میں عرض کروں ایک جملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اللہ سے تعلق مضبوط کر لینا تو ہمارا کام سستے میں ہو جاتا ہے. میں اسٹوڈنٹ سے عرض کروں آپ کا اپنا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے الحمدللہ کہ رات کو بھی پڑھنا ہے دن میں بھی پڑھنا ہے صبح بھی پڑھنا ہے بھائی بالکل پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز کو تو نہ چھوڑو. ہاں جی پڑھ رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ایک ٹائم تک یکسوئی ہوتی ہے پھر وہ آپٹیمم لیول آ جاتا ہے پھر بیٹھنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. یا تو ہم اپنی ایکٹیویٹی کو چینج کریں اور لوگوں کا خیال ہے کہ سونے سے ایکٹیویٹی چینج ہوتی نہیں موڈ آف ایکٹیویٹی کو چینج کر. یہ جو میں کرنا پڑا تھا نا ذرا میں ریلیکس ہو جاؤں یہ ہو جائے وہ ہو جائے کانسنٹریشن بڑھ جائے بھائی اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو تمہارے امور میں برکت پیدا ہو جائے گی. ایک صحابی کا واقعہ ہے بڑا دلچسپ پہلے بھی ہم نے بیان کیا. وہ اپنے گھوڑے کو قابو کر رہے تھے انہیں ایک دفعہ قابو کیا نہیں ہوا دوسری دفعہ کیا نہیں ہوا تیسری دفعہ کیا نہیں ہوا انہیں چھوڑ دیا. ہم وہ تو شاید لاتے لگاتے ہیں گھوڑے کو اور زور سے اس کو کھینچتے ہیں انہوں نے چھوڑا سجدے میں چلے گئے. ایک صاحب دور سے دیکھ رہے ہیں واپس آ کے قریب پوچھنے میں کیا ہوا یہ کبھی میرا خیال یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلق میں کمی آ گئی تو جو میرے نیچے ہے نا وہ میری نہیں مان رہا تو بجائے سے اس پر میں ٹائم لگاؤں اس کے ساتھ میں اس کے تابع ہوں میں اس کے ساتھ ٹائم لگا لوں تو یہ میرے نیچے والا میرے ساتھ سیٹ ہو جائے گا. صحابہ کرام اس طرح دیکھتے تھے. یہ سوچنے کا انداز ہے نا. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مشکلات کس کے ساتھ نہیں میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ پرابلمز کس کے ساتھ نہیں دس از پارٹ آف لائف. لیکن سکون کا مل جانا اطمینان کا مل جانا راہوں کا کھل جانا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے. اور جو ابھی آپ نے گفتگو فرمایا میں چاہتا ہوں اس پر کلام ہو کہ صبح و شام کی جو دعائیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائیں. آج ہمارے ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جناب یہ فلاں اسلامک اسکول ہیں انہوں نے 40 دعائیں بچوں کو یاد کرا دی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. جناب یہ مدرسہ ہے انہوں نے 40 حدیثیں اور 20 دعائیں بچوں کو یاد کرا دی بہت اچھی بات ہے. جناب ہم نے ایک کتابچہ چھاپ دیا اور اس میں 40 دعائیں ترجمے کے ساتھ ہم نے چھاپ دی بہت اچھی بات ہے. ہم نے ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی ہم نے فیس بک پر اپلوڈ کر دی ہم نے دنیا میں بانٹ دی ہم نے یہ کر دیا ہم نے بچوں کو پڑھا دیا. کیا یہ دعائیں صرف بچوں کے لیے یہ تو امام الانبیاء کی دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء نے ایڈلٹس کو بڑوں کو سکھائیں اولا صحابہ کرام کو. ہاں ہم اپنے بچوں کو بالکل شروع سے سکھائیں تاکہ زندگی بھر کے معمولات میں شامل ہو جائے بالکل صحیح بات ہے. مگر یہ کانسیپٹ مسکنسیپشن ہے کہ یہ بچوں کے پڑھنے کی دعائیں یہ بچوں کے لیے فقط نہیں ہے یہ میرے اور آپ کے ہم سب لوگوں کے لیے. دعا تو سب کے لیے سب کے لیے دعا تو دعا ہے. ہاں تو ہم آپ دیکھیے گا بات پیرنٹس کو ہمارے بچوں کو دعائیں یاد ہیں او بھائی بچوں سے پہلے میرے اور آپ کے لیے دعائیں ایک بات. اور امام الانبیاء کی دعائیں نا یہ بھی تو غور کریں صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات ہر وقت کی آپ دعا دیکھیں وہ اس موقع سے بڑی ریلیونٹ ہوا کرتی ہے. آئینہ دیکھنے کی دعا ہے سبحان اللہ اللہم کما حسنت خلقی اللہ جیسے تو نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا فاحسن خلقی اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے کیونکہ اللہ کے ہاں چہروں کی قدر نہیں اللہ کے اخلاق کی قدر ہے. حالانکہ بنایا اللہ نے حسین انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ اکبر بہترین شکل و صورت پر. اب یہاں سے کچھ اور چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں جو ہم منہ پھاڑ کے ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں نا استغفر اللہ فلاں بڑا بدصورت ہے فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے. یہ بڑے ہی گناہ کا کام ہے اس پہ ذرا احتیاط. کسی کی شکل و صورت پر کمنٹس کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تصویر کو برا نہیں کہہ رہے مصور کی طرف جا رہی ہے بات. اور المصور کون ہے اللہ سبحانہ و تعالی. بہرحال تو آگے چلیے تو آئینہ دیکھتے وقت کی دعا اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی وحرم وجہی علی النار اللہ جیسے تو نے میری تخلیق کو عمدہ بنایا میرے اخلاق کو بھی عمدہ بنا دے اور میرے چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دے. میرے چہرے کو کس قدر پیاری بات ہے. بندہ آئینہ دیکھ کر اچھا لگ رہا اس کو لیکن یاد رہے کہ میں اللہ کی نگاہوں میں اچھا ہو جاؤں. پسینہ تو نہیں آ رہا میں بھی جب یہاں پر بیٹھا تو میں نے بھی ٹیشو سے پسینہ صاف کیا کہ تاکہ تصویر صحیح جائے. بالکل نیچرل سی بات ہے. فرینکلی ایک بات ہم بات کر رہے ہیں تو
پسینے تو کوئی نہیں، فلاں تو کچھ نہیں، دھبا تو نہیں لگا ہوا، تو کل کوئی ایسے اعمال تو نہیں کہ جن کے دھبوں کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں، یاد آ جائے گا۔ کس قدر پیاری دعا ہے ایسی، اللہم بسمک اموت و احیا، سب بچوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو بھی یاد، پڑھ کر سو رہے ہیں، کیا تصور ہے، یہ سلا کون رہا ہے؟ اللہ۔ صبح اٹھا کون رہا ہے؟ اللہ۔ موت دے گا کون؟ اللہ۔ اللہم بسمک اموت، اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں، اللہ اکبر، اور تیرے نام سے جیتا ہوں۔ تو آج جو سلا کر صبح اٹھا رہا ہے، کل وہ موت کی نیند سلا کر دوبارہ مجھے کھڑا کرے گا۔ آپ دیکھیں ایک ایک دعا میں کہیں عقیدے کا بیان ہے، ایمان کا بیان ہے، کردار کے درست کیے جانے کا بیان ہے، آخرت کی فکر کا بیان آ رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ الحمدللہ آج میں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے، ہمارے بھی گھر والوں نے ہمیں یاد کرائی، ہمارے بھی ایک استاد نے، مطلب آج سے کوئی 30 سال سے بھی زیادہ پرانی بات ہوگی، ایک ایک دعا ترجمے کے ساتھ بٹھا کر یاد کرائی، آج تک ذہن میں ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں اور ان مواقع پر خود بھی پڑھیں، بچوں سے بھی پڑھوانے کی کوشش کریں۔ جتنا یہ دعائیں ہمارے معمولات میں شامل رہیں گی انشاءاللہ، اتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا برکت بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا پھر کچھ نفسیاتی مسائل بھی ہیں، مطلب جیسے یہ آئینہ دیکھنے کی دعا نا کہ اللہ تو نے مجھے کہ جیسا میرے چہرے کو خوبصورت بنایا، تو مجھے احساس کمتری ہوتا ہے نا کہ میں ذرا کم خوبصورت ہوں اور میں ذرا بس ایویں ہی ہوں، اور یہ تو ایک ہوپ آتی ہے اندر سے کہ نہیں میرے اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، اور یقیناً اللہ نے خوبصورت، یہ تو ہمارے دیکھنے کا، ہماری نظر کا معاملہ ہے نا۔ حسن تو جو ہے وہ نظر میں ہوتا ہے، ہم اپنی کس نظر سے دیکھ رہے ہیں تو ہماری نظر کی خامی ہے، ورنہ اللہ نے تو سب کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو پھر بہت سے اور مسائل بھی، اگر یہ تصور ہو جائے کہ اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے اور اللہ میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دے، تو کم از کم ایک احساس کمتری تو ختم ہو جائے گا کہ اور پھر بہت سے خرچے بچ جائیں گے وہ جو بیوٹی پارلر ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، اللہ نے جانور نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا، کیڑے مکوڑے کی شکل میں نہیں بنایا، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر کوئی ڈیفیکٹ نہیں کیا، نہیں اللہ نابینا کر سکتا تھا، بہرا کر سکتا تھا، دانت نہ دیتا، کان خراب کر دیتا، چہرے پہ داغ آ جاتے، کچھ بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ چلیں اس نقطے کو بھی لے لیں تھوڑا سا، اگر کسی بھائی یا بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اگین وہ اللہ کی طرف سے ہے ایک، تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ کسی کو ہم انگلی اٹھائیں، من جانب اس نے خود تھوڑی پیدا کیا، ایک کسی اور کا دیا۔ اگر کسی کی کوئی معذوری وہ بھی اللہ کی طرف سے، پوائنٹ 1۔ اور دوسری بات ہے یاد رکھنا چاہیے، ماشاءاللہ آپ تو ایگزامز لیتے رہے، کہ جب پیپر ہارڈ ہوتا ہے تو مارکنگ آسان ہوتی۔ اگر آج اللہ نے کسی کو ایک مشکل میں، مشقت میں، معذوری میں رکھا، تو یقین رکھے کہ کل اس کا پیپر جو ہے جب مارکنگ ہو رہی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہلکا ہاتھ ہوگا۔ ایک بات، تیسری بات، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میرا بھی ہے، کہ بعض لوگوں کو اگر اللہ نے ایک صلاحیت کم دی ہوتی ہے، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، کتنے نابینا افراد کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا قرآن پاک حفظ بھی ہے، اور عجیب بات ہے اگر آپ ان کو کچھ مرتبہ نوٹس سے شناسائی دے دیں، چاہے وہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے چھپے ہوئے باہر کے، اب آپ ان کے ہاتھ میں نوٹ رکھتے ہیں، وہ ہاتھ سے بتا دیتے ہیں یہ کون سا نوٹ ہے، 500 کا ہے کہ 1000 کا ہے۔ اچھا چاپ جو نابینا ہوتے ہیں وہ قدموں کی چاپ سے آپ کا نام لے کے پکارتے ہیں، شجاع صاحب آ رہے ہیں، اور بھائی تمہیں کیسے پتا قدموں کی چاپ یہ کہہ رہی ہے۔ اسی طرح بعض کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ کی معذوری کا معاملہ ہوتا ہے، آپ ان کے پیروں سے جو وہ ڈرائنگ کرتے ہیں، جو آرٹ کا کام کرتے ہیں، آپ اور ہم دنگ اور حیران رہ جاتے ہیں۔ تو ہے ٹیسٹ، لیکن اللہ کہیں اگر اس کو مائنس میں رکھتا ہے تو اس کو کہیں پلس میں بھی کر دیتا ہے ایک، یا اگر اس کا ٹیسٹ ہارڈ ہے کسی کا بھی تو اللہ تعالیٰ امید اللہ کی ذات سے کہ مارکنگ کا معاملہ آسان فرمائے گا۔ لیکن یہ باٹم لائن کیا ہے، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر زمین پر بھیجا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں میں روح میں سے کچھ پھونکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی۔ اگر یہ بیس لائن کے اوپر اتنی ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، اسی کو سامنے رکھیں، اللہ اکبر۔ چہرے کی بات پر ایک اور بات یاد آئی، یہ گھر والوں کو سننا چاہیے، خاص طور پر ماؤں کو بھی، باپ کو بھی، اور بڑوں کو بھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، اللہ نے انسان کے چہرے کو تکریم عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے بچے ہی کیوں نہ ہوں، چہرے پر مارنے سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا۔ یہ وہ تکریم ہے جو حضور علیہ السلام نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ ناظرین محترم دیکھیے مسئلہ یہ ہے، یہ
یہ سیرت کا پروگرام ہے نا، ہم زندگی کس معاملے کو نظر انداز کریں گے؟ رسول اللہ چہرہ ہے، اس میں مارنے کا معاملہ ہے، زندگی کے معاملات ہیں، معذوری کے معاملات ہیں، انسان آئینہ بھی دیکھتا ہے، انسان کپڑے بھی چینج کرتا ہے، سب کچھ ہر معاملے میں رسول اللہ کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے، رہنمائی کا سبب ہے۔ بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں چاہوں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ ہو جائے تو پھر یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی صحیح مسلم شریف میں، اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ایک ذکر یہ آتا ہے کہ اے میرے بندو، تم دن میں بھی گناہ کرتے ہو اور رات میں بھی گناہ کر بیٹھتے ہو، اور میں چاہوں تو سارے گناہوں کو معاف فرما دوں، تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو، ہمارے تمام سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے۔ اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ زندگی بخیر رہی تو اگلا پروگرام انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جناب شجاع الدین شیخ اور آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے رخصت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔